السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں آپ کے لیے جو پر اسرار کہانی لے کے آئی ہوں اس کا نام ہے خوفناک پتلی کا قصہ۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں دو دوست علی اور سارہ رہتے تھے۔ دونوں بہت بہادر تھے اور اکثر سنسان جگہوں پر مہم جوئی کے لیے جاتے تھے۔ ایک دن گاؤں میں ایک عجیب سی پتلی یعنی گڑیا کے بارے میں مشہور ہوا کہ وہ رات کو خود ہی حرکت کرتی ہے۔ کہا جاتا تھا کہ جس نے بھی اسے رات کے وقت دیکھا اسے عجیب و غریب خواب ہونے لگتے تھے۔ علی اور سارہ کو یہ بات سن کر بہت تجسس ہوا اور انہوں نے اس پتلی کو دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ گاؤں کے بوڑھے اور بڑے لوگوں نے انہیں خبردار کیا کہ یہ پتلی جادوئی ہے اور کسی پر بھی برا اثر ڈال سکتی ہے، مگر علی اور سارہ نے کسی کی نہ سنی اور رات کو ایک ٹارچ اور بسکٹ کا ڈبہ لے کر اس جگہ کی طرف روانہ ہو گئے جہاں پتلی رکھی ہوئی تھی۔ یہ جگہ ایک پرانے خستہ حال گھر میں تھی جسے سب خوف کا گھر کہتے تھے۔ جیسے ہی علی اور سارہ اندر گئے، وہاں کے ٹوٹے ہوئے فرش اور پرانی سیڑھیاں دیکھ کر انہیں تھوڑی سی گھبراہٹ ہونے لگی، مگر دونوں نے ہمت نہیں ہاری۔ کمرے کے کونے میں انہیں پتلی نظر آئی۔ یہ پتلی کافی خوفناک نظر آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی تھیں اور چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ علی نے کہا، کیا تمہیں لگتا ہے یہ واقعی خود سے حرکت کر سکتی ہے؟ علی کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ پتلی کی آنکھیں خود بخود جھپکنے لگی۔ علی اور سارہ خوف سے پیچھے ہٹ گئے۔ جیسے ہی وہ پیچھے ہٹے، پتلی نے ہلنا شروع کر دیا اور دھیرے دھیرے ہنسنے لگی۔ وہ آواز اتنی عجیب تھی کہ علی اور سارہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سارہ نے گھبرا کر کہا، ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا چاہیے، مگر جیسے ہی وہ دروازے کی طرف بڑھے، دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ پتلی کی ہنسی اب تیز اور خوفناک ہوتی جا رہی تھی۔ علی نے ہمت جمع کر کے پتلی کو اٹھانے کی کوشش کی اور جیسے ہی اس نے پتلی کو ہاتھ میں لیا، اچانک سب کچھ خاموش ہو گیا۔ دروازہ کھل گیا اور پتلی نے ہنسنا بند کر دیا۔ دونوں بھاگتے ہوئے گھر سے باہر نکلے اور واپس گاؤں پہنچ گئے۔ اگلے دن گاؤں کے بزرگوں نے علی اور سارہ کو بلایا اور پتلی کی حقیقت بتائی۔ ایک بزرگ نے بتایا کہ یہ پتلی ایک پرانے جادوگر کی تھی جس کا نام زہرا تھا۔ زہرا جادوگرنی اپنے جادو کے ذریعے لوگوں کو ڈرایا کرتی تھی۔ وہ گاؤں والوں سے سونا اور دیگر چیزیں وصول کرتی تھی۔ ایک دن گاؤں کے لوگوں نے زہرا کو پکڑ کر اس کے جادو سے نجات حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ زہرا کو پکڑ کر اس کی طاقت چھین لی گئی اور اس کی روح کو اس پتلی میں قید کر دیا گیا تاکہ وہ کبھی کسی کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ علی اور سارہ نے یہ کہانی سن کر دوبارہ کبھی اس پتلی کے قریب نہ جانے کا فیصلہ کیا اور گاؤں والوں کو بھی آگاہ کر دیا کہ وہ اس خوفناک چیز سے دور رہیں۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بعض چیزوں کا تجسس اور دلچسپی ہمیں نقصان دیتی ہے۔ ہمیں اپنے بڑے بزرگوں کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے کیونکہ ان کی باتوں میں حکمت ہوتی ہے۔ جس چیز سے وہ منع کریں ہمیں رک جانا چاہیے۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے آپ کو پتلی کی کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ملتے ہیں کسی اگلی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔